سبحان اللہ. آپ کو ہدایہ قدوری مشکات بخاری پڑھنے سے پہلے کتاب عشق پڑھنا بے چاہیے. شک سبحان اللہ. اس لیے کہ آپ سب بن گئے لیکن آپ عاشق نہیں بنے تو کچھ نہیں بنے. یہی مسئلہ تو سب سے بڑا ہے. شیطان کو سب آتا تھا, اس کو سب آتا تھا. اتنا مقرب تھا کہ جنت میں جھولا جھلاتے تھے فرشتے, اور اتنا مستجاب الدعوات تھا, ایسا بڑا پیر تھا کہ فرشتے آ کر اس سے کہتے, او حضرت عزازیل ذرا دعا کر دیجئے فلاں معاملے میں. تو جنات ہو کر فرشتوں کے لیے دعا کرتا. فرشتے جس کے پاس آ کر کے دعا کراتے تھے, فرشتے جس کے پاس مسئلہ پوچھنے آتے تھے. آپ علم کو سمجھتے کیا ہیں؟ اگر کوئی بخاری مسلم ترمذی ابن ماجہ پڑھ لے تو اس کو یہ حق ہے کہ وہ جو جی چاہے بولتا رہے. ہدایہ اور قدوری پڑھ لے تو جو جی چاہے بولتا رہے. صرف اور نو کی کتابیں رٹ لے, جو چیز چاہے بولتا رہے. نہیں, بولنے کا حق عاشقوں کو ہے عشق کے معاملے میں. اس لیے کہ جس کی جو ڈگری نہیں وہ اس عنوان پہ گفتگو کر نہیں سکتا. آپ کا عنوان ہدایہ ہے, آپ کا عنوان قدوری ہے, آپ کا عنوان جو ہے وہ عالمگیری, فتاوی عالمگیری اور دیگر کتب ہیں. آپ اسی پہ بحث کریں کہ صاحبین یہ کہتے ہیں, صاحبین یہ کہتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے جانبین یہ کہتے ہیں, اور پھر آپ یہ کہیں امام اعظم یہ کہتے ہیں, اور آپ یہ کہیں کہ فلاں یہ کہتے ہیں. انہی جزیات کو آپ پڑھتے رہیے اور یہی آپ کا مشن ہے. لیکن اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حسین یہ کہتے ہیں تو اس کے لیے پہلے آپ کو عشق پڑھنا ہوگا. اور عشق مدرسوں میں نہیں پڑھایا جاتا, عشق خانقاہوں میں نہیں پڑھایا جاتا. عشق تو سنہری جالیوں سے, مقید گنبد خضرا کے یہاں سے جس کے مقدر میں ہوتا ہے اس کو ملتا ہے. اتنی آسانی سے عشق نہیں ملتا. ارے اگر عشق یوں ہی ملتا تو وہ اتنا بڑا علامہ تھا جسے شیطان کہتے ہیں, اس نے سب پڑھا, عشق نہیں پڑھا. لیکن جسے جبریل کہتے ہیں وہ شاگرد ہو کے عشق پڑھا تو قدرت نے کہا وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ, نکالو اس مکار کو. اس لیے کہ اللہ تو علیم بذات الصدور ہے میرے مولا, عالم الغیب والشہادہ ہے. غدار کو پہلے رکھا, جھولے جھلوائے, فرشتوں کو بلوا کر کے دعائیں کروائی, پہلے ہی نکال کے پھینک دیتا, پہلے نکال کے پھینک دیتا. کہا نہیں, پہلے نکال کے پھینکتا تو مجھے معلوم تھا, تمہیں کیا معلوم پڑتا. تو میں نے رکھا جنت میں, اور پھر سب پڑھایا, عشق چھپایا, سب پڑھایا, محبت چھپائی, تاکہ تم کو بتا دوں کہ اہل علم کو اگر تکبر ہو جائے علم پر, اہل تقوی کو اگر تکبر ہو جائے تقوی پر, تم لعنت کا ٹوک ڈال کر کے کان پکڑ کر کے باہر نکالتے ہیں. تو یہ تمہیں کیسے پتا چلتا؟ تو اس لیے رکھا تھا جنت میں تاکہ عبرت بناؤ تمہارے لیے. اللہ امتحان کہاں کیا تو نے؟ تو کہا امتحان نماز کے عنوان پہ نہیں لیا, امتحان روزے کے عنوان پہ نہیں لیا, امتحان جو ہے وہ علم پہ نہیں لیا, امتحان ان ساری چیزوں پہ نہیں لیا. جب امتحان لینا ہوا ناکامی اور کامیابی کا, کیونکہ علم پر بھی امتحان ہوا تھا, علم پر بھی امتحان ہوا تھا. یوں اگر تم سچے ہو, ثم عرضهم علی الملائکہ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین. فرشتے وہاں جواب نہ دے سکے, اور جو جواب نہ دے وہ بظاہر فیل ہو جاتا ہے, اس کی مارکس کٹ جاتی ہے. توجہ فرمائے, علم کے امتحان میں فرشتے چپ رہ گئے, پھر بھی ان سے ڈگری نہیں چھینی گئی. علم کا امتحان لیا, ڈگری نہیں چھینی گئی. لیکن جب تعظیم اور عشق کا امتحان لیا تو سب جھک گئے. یہ سینہ تان کے کھڑا رہا, میں کیوں شربت بناؤں, واہ واہ, کیا بات ہے, واہ واہ, سبحان اللہ. میں کیوں سلام پڑھوں, کیا بات ہے, میں کیوں حسین حسین کروں, میں کیوں علی علی کروں, کیونکہ میں تو عالم ہوں, میں تو فاضل ہوں, میں نے تو اتنے دن پڑھا, میں نے تو وہاں پڑھا. کہا یہ نہیں چلے گا, اس لیے کہ وہ بھی کہتا تھا آدم مٹی میں آگ. کہا نکل 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 جا, کیا بنا کر
दुष्ट रजीम बनाकर, और जब तक चांद और सूरज निकलते डूबते रहेंगे उस वक्त तक तुझ पे लानत की जाती रहेगी। लेकिन वो जिब्रील शागिर्द था, जैसे सुना एहतराम करना, इल्म न देखा, तकवा न देखा, नूरानियत न देखी, अल्लाह तेरा हुक्म है, झुक गए तो कहा जा, तू सैयद के सामने झुका, तुझे भी सैयद